لہذا اسے ویٹنگ روم میں بٹھا دیا جاتا ہے، اور منا کی یہ حاضری اصل میں وہی ویٹنگ روم ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز حج کا رکن اعظم عرفات کا خوبصورت موقع ہوگا، اس سے پہلے یہ مہمان نوازی کا ایک انداز ہے جو ہر بڑے سے ملنے کے سے پہلے ایک پروٹوکول ہوتا ہے، تو یہ وہی ہے۔ میں اور آپ یہاں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ کل ہماری حاضری اللہ کی بارگاہ میں ہونے والی ہے۔ تو مینا کی اصل حقیقت یہی ہے کہ یہاں اس حاضری کے انتظار میں رہا جائے، اور جس سے آپ ملنا چاہ رہے ہیں اس کی محبت کا ذکر کیا جائے، اس کے پیار کا ذکر کیا جائے، اور جس کی خاطر آپ آئے ہیں اس کے لیے انتظار کیا جائے۔ اور اس کا بہترین طریقہ قرآن ہے، قرآن سے بہتر کوئی چیز نہیں، اور قرآن پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، اس سے بہترین کوئی اللہ کا کرم نہیں، کوئی اللہ کا فضل نہیں۔ تو آج انشاءاللہ العزیز قرآن سے جو آیت کریمہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی وہ سورہ والضحیٰ کی خوبصورت آیتیں ہیں۔ یہ 9 آیتوں پہ مشتمل صورت ہے جو بڑی ہی خوبصورت مضمون کے ساتھ نازل کی، کیونکہ ابھی منا میں حاضری بھی ہے، تو اس صورت کے اندر کچھ ایسے مضامین بھی ہیں جن کا تعلق یہاں کی حاضری سے بھی ہے۔ ایک تو یہ سورہ اس وقت نازل کی گئی جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ وقت کے لیے وحی کا نزول رک گیا، اور وحی کچھ وقت کے لیے رکی اور آپ کو انتظار کرنا ہوا۔ بعض روایات میں 40 دن تک قرآن پاک مزید نازل نہیں ہوا، اور آپ انتظار میں تھے لیکن آیات نہیں آئیں۔ اب جب ایسا ہوا کہ قرآن کچھ وقت کے لیے نازل ہونا بند ہو گیا، وحی کا سلسلہ رکا، تو کفار کو بھی علم ہو گیا، تو یہ باتیں ہونا شروع ہو گئیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چھوڑ دیا، اور یہ ختم ہو گیا سلسلہ، بس اتنا ہی تھا جتنا آ گیا ہے، بس ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اور یہ باتیں کفار کے درمیان پھیلنے لگیں۔ حضور علیہ السلام کو بھی یہ علم ہوا کہ کفار یہ کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ کام ختم ہو گیا، اور جتنا قرآن آنا تھا آ چکا، اب مزید نہیں آیا۔ تو آقا علیہ السلام کو اس سے بڑا رنج تھا، بڑی آپ اس پہ تکلیف میں مبتلا تھے، لیکن آپ زبان سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے۔ جب سورہ والضحیٰ آئی تو یہ سورت پوری کی پوری 9 آیتیں نازل کی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لائے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل بڑی مبارک ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں، لیکن چلو قرآن تو تم لے ہی آئے ہو، کیا اس کے علاوہ بھی تیرا دل نہیں کیا مجھ سے ملنے کو؟ تو ویسے بھی آ جاتا، ملاقات ہی کر جاتا، دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی کہ اللہ کا کوئی محبت والا آیا ہے، تو بھی ویسے نہیں آیا۔ تو آقا علیہ السلام کے پوچھنے پہ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضور میرا ہر وقت دل چاہتا تھا کہ میں آپ سے ملوں، لیکن میں اللہ کے حکم کا غلام ہوں۔ جی تو چاہتا تھا کہ آپ سے زیارت کی سعادت ہو، لیکن مجھے حکم نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں نہیں آ سکتا۔ تو یہ پوری صورت جو ہے وہ اسی پس منظر کے اوپر ہے کہ جب کچھ وقت کے لیے انتظار کرایا جاتا ہے، اور انتظار کے بعد جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ کیسی ہوتی ہے۔ یہ جو میں اور آپ گزشتہ 20 دنوں سے انتظار میں ہیں کہ اللہ کی بارگاہ سے برکت ملے، رحمت ملے، عرفات میں حاضر ہو، کتنا انتظار کیا، تب وہ انتظار کا وقت قریب ہے۔ اب کل وہ سعادتیں آنے والی ہیں انشاءاللہ، کہہ دیجیے اللہ ہمیں صحت کے ساتھ اس عظیم میدان میں پہنچائے جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول۔ تو جو کہ کئی انتظار کے بعد یہ صورت آئی تھی، تو اب اس میں بہت پیارا انداز بیان کیا گیا ہے، جس میں ایک محبت بھرا ایک بیان ہے، اور بلکہ مفسرین نے تو یہ لکھا کہ سورہ والضحیٰ جو ہے یہ حضور کی محبت کا ایک مہکتا ہوا باغ ہے، آقا دو جہاں کی عشق کا، محبت کا ایک جام ہے۔ یہ اگر کوئی اسے پی لے تو اسے حضور سے سچی محبت ہو۔ اتنی پیاری آیات کے اوپر یہ صورت۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت کو جو نازل کیا گیا، آیت شروع کی گئی، سورہ والضحیٰ کو آغاز کیا گیا، والضحیٰ،
قسم ہے مجھے تیرے روشن چہرے کی. ظاہری معنی چاشت کا وقت ہے، دوحا چاشت کے وقت کو کہتے ہیں، اور قرآن کی آیات کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک اس کا ظاہری ہوتا ہے اور ایک اس کا تشبیہی یا باطنی معنی ہوتا ہے. ظاہری معنی لیا جائے تو مجھے چاشت کے وقت کی قسم، جس وقت سورج اپنی پوری آب و تاب پہ ہے، سورج چمک رہا ہوتا ہے، اور اس سورج کی چمک جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ چمک جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے. اس چمک کی اللہ قسم اٹھا رہا ہے کہ جب سورج سے پوری دنیا روشن ہو گئی ہے، 8 ساڑھے 8 کا ٹائم ہے، سورج اپنی بلندی پہ آیا ہے، اور ابھی اس سورج کی روشنی میں گرمی پیدا نہیں ہوئی، ابھی وہ صرف روشنی ہے، گرمی نہیں ہے. اس روشنی کی اللہ قسم اٹھاتا ہے کہ مجھے قسم ہے اس روشنی کی جس میں گرمی نہیں ہے. ایک تو یہ معنی. دوسرا معنی اس سے جو مفسرین نے فرمایا کہ چونکہ اللہ کو اپنے محبوب سے بڑا پیار ہے اور بڑی محبت ہے اللہ کو اپنے محبوب سے، تو اس محبت کا جو پہلا اظہار کیا گیا ہے وہ حضور کے چہرے کی اس روشن پیشانی کی قسم اٹھائی گئی کہ آپ کی پیشانی جو ہے وہ اتنی روشن ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب بھی حضور کو دیکھا ہمیں یوں ہی لگا کہ جیسے سورج طلوع ہو رہا ہے. یہ حضور کو دیکھتے ہی جو پہلی فیلنگ آتی تھی وہ یہ تھی کہ سورج کا طلوع ہونا جیسے روشنی ہوتی ہے، ایسے حضور کے پیشانی پہ نور چمکتا. تو اللہ اسی کی قسم اٹھا رہا ہے، اور حضور کے حسن کی قسم. اللہ حسینہ حسینہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دے. اگر حضور کے حسن پہ آ جائیں تو زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا. یہاں تو حسن کی اگر گفتگو شروع ہو تو زندگیاں ختم ہو جائیں، قلم گھس جائیں، ورق ختم ہو جائیں، حضور کا حسن اس کا ذکر ختم ہو. اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، کسی پنجابی شاعر نے کمال کر دیا. اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرمائے، ادھی راتی دن چڑھ جاندا جے او رخ تو نقاب ہٹاوے، جے سونا ہاتھ رکھے پھلاں وچ ہاتھ پھلاں تو ود جائے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جائے، اعظم ایڈا سونا ماہی مینوں کدرے نظر نہ آئے. تو حضور کا حسن اس کی قسم اٹھائی گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اس بات پہ گواہ ہیں کہ آقا اسلام جب مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے آپ، تو آپ فرماتے ہیں کہ اکثر جب حضور مسجد میں بیٹھے ہوتے تو ہم واضح دیکھتے کہ آپ کے چہرے کی چمک سامنے دیوار پہ پڑتی، دیوار کے اوپر حضور جدھر سے منہ اپنا چہرہ پھیرتے دیوار پہ چمک جاتے. ہم حیران ہو جاتے اس قدر روشن چہرہ. اور وہ حدیث تو بڑی خوبصورت ہے کہ ایک صحابی رسول حضور سے عشاء کی نماز پڑھ کے گئے، فرماتے ہیں میں عشاء پڑھ کے گھر چلا گیا، چین نہ آئے، سکون نہ آئے، جی چاہا پھر دیکھوں حضور کو. فرماتے ہیں میں اٹھا اور میں چلا آیا، دوبارہ مسجد نبوی میں دیکھا کہ شاید حضور بیٹھے ہوں، اور میری قسمت کا ستارہ چمکا، واقعی حضور بیٹھے ہوئے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، میں پہنچا. اب اس عالم میں یہ تھا کہ تھوڑی سردی تھی تو حضور نے کالی چادر، یمنی چادر لی ہوئی تھی اور آپ نے اپنے سر مبارک میں سے اوڑھا ہوا. اب درمیان میں وہ روشن چہرہ ہے، اوپر وہ کالی چادر ہے، اور اتفاق کا معاملہ یہ بنا کہ عین اسی وقت 14ویں کا چاند بھی چڑھا ہوا ہے. اب میں نے ایک نظر آسمان پہ 14ویں کے چاند کو دیکھا اور دوسری نظر میری حضور پہ پڑی. میری نظروں نے گواہی دی کہ 14ویں کا چاند کم روشن ہے، میرے نبی کا چہرہ زیادہ روشن، زیادہ خوبصورت، مطلب بڑا حسن، بڑا ہی حسین چہرہ. اور وہ وقت بھی یاد آتا ہے کہ جب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے کمرہ میں سوئی سے کوئی چیز سی رہی تھی کہ سوئی ہاتھ سے گری، حضور اندر آتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ آپ زمین پہ تلاش کر رہی ہیں، کچھ روشنی کم تھی، سوئی نظر نہ آ رہی. تو آقا اسلام نے اسی عالم میں جب دیکھا کہ تلاش کر رہی ہیں تو آپ مسکرائے، دندان مبارک ظاہر ہوئے، اس میں سے ایسی نور کی روشنی خارج ہوئی کہ پورا کمرہ اس سے روشن ہو، اور اس روشنی میں اما عائشہ نے اپنی سوئی کو تلاش کی. کتنا حسین چہرہ. لہذا حسن کی داستان ایک ایسی داستان ہے جو نامکمل ہے، اگر آپ اسے کتنا مکمل کریں وہ مکمل نہیں ہو سکتا. مجھے وہ واقعہ بڑا اچھا لگتا ہے جب کبھی میں سناتا ہوں
حضور اسلام ایک جگہ تشریف لے گئے, راستے میں آپ کو ایک اونٹ پسند آیا, آپ قریب چلے گئے, اونٹ والے سے پوچھا بھائی اونٹ بیچو گے؟ اس نے کہا میں اس کا مالک نہیں ہوں, یہ میرا اونٹ نہیں ہے, میرے مالک نے مجھے یہاں کھڑا کیا ہوا ہے, اس کی میں دیکھ بھال کے لیے کھڑا ہوں. تو کہا اچھا پھر بھی بتاؤ تو صحیح کیا دام ہوں؟ کہا میں مالک تو نہیں ہوں, بتاؤ تم کتنے دو. تو سودا طے ہو گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تو یوں ہی کسی اور کام سے نکلا ہوا تھا, یہ اونٹ مجھے پسند آ گیا, تو ایسا ہے کہ تو میرے ساتھ بھیج اسے, میں اسے لے جاتا ہوں مدینے سے, اپنے غلام کے ہاتھ پیسے بھیج. اس نے کہا ٹھیک ہے. حضور وہ اونٹ لے کے چلے. تھوڑی دیر میں وہ مالک آ گیا اور اس نے آ کے پوچھا کہ میرا اونٹ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا جی ابھی میرے ساتھ ایک شخص سودا کر گیا اور وہ اونٹ لے گیا. کہا تو ٹھیک ہے سودا ہو گیا؟ جی ہو گیا. کہا پیسے دے دو. کہا پیسے نہیں ہیں. کہا پیسے کیوں نہیں؟ کہا پیسے اس لیے نہیں ہے, وہ کہہ رہا تھا میں بھیج دوں گا. اب اسے غصہ آ گیا. اس نے کہا تو عجیب آدمی ہے, کوئی تیرے پاس کوئی ثبوت ہے؟ کون تھا وہ, کہاں سے آیا, اور اونٹ لے کے چلا گیا اور تو پیسے بھی نہیں لے گیا؟ اگر وہ نہ آیا تو سارے پیسے تجھ سے نکلواؤں. اب یہ لڑائی جاری ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی کھڑا ہے جو اسی کا نوکر ہے. وہ کہنے لگا جی میں نے بھی اسے دیکھا تھا جس کے ساتھ یہ سودا کر رہا تھا, مجھے امید ہے کہ وہ ضرور آئے گا. اس نے کہا تمہیں کیسے امید ہے؟ کہا اس لیے, ایسی امید اس لیے ہے کہ اتنے خوبصورت چہرے والا شخص کبھی دیکھا نہیں. وہ اتنا خوبصورت تھا کہ جب وہ بات کر رہا تھا تو اس کی بات کرتے کرتے میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے کا نور سامنے پہاڑ پہ پڑتا تھا. اور دوسرا کہنے لگا حضور آپ نے اسے بات کرتے نہیں سنا, میں نے اسے بات کرتے سنا ہے, اس کے منہ سے پھول جھڑ گئے. ابھی یہ باتیں جاری ہیں کہ وہ ایک عورت آتی ہے, وہ کہتی ہے کہ تم دونوں کیوں جڑ رہے ہو؟ وہ کہتی ہے میں بیوی ہوں اس کی, بتاؤ ہوا کیا؟ کہا ہوا یہ ہے کہ وہ لے گیا اونٹ. کہا جی میں نے بھی دیکھا تھا, وہ شخص کھڑا تھا یہاں اور وہ اونٹ کی خریداری کر رہا تھا. وہ کہنے لگی کہ اچھا اس سے لڑو نہ, اس سے تمہارا نوکر غلام ہے, اس سے لڑو نہیں, میں پیسے دے دوں. پیسے میں دے دوں. کہا کیوں, تم کیوں دو گی؟ کہا اس لیے کہ میں نے بھی اسے تھوڑا سا دیکھا تھا, اتنا سونا بندہ جھوٹا نہیں اسے, وہ ضرور آئے گا. اور واقعی کچھ دیر بعد حضور نے کسی غلام کے ہاتھ پیسے دیے. تو اتنا خوبصورت, ایسا حسین تھے آپ, اللہ نے ایسا حسن عطا کیا کہ اس حسن کی خوبیاں کوئی بیان نہ کر سکے. بلکہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہودی تھے اور جب ایمان لائے تو وہ واقعہ بڑا خوبصورت ہے. کسی نے آپ کو صرف اتنا کہہ دیا تھا, خود بھی بڑے خوبصورت تھے, کسی نے کہہ دیا تھا کہ آپ سے بھی خوبصورت آدمی مدینہ میں, تو کہنے لگا مجھ سے خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا تم سے بھی خوبصورت. اپنے غلاموں کو ساتھ لیا, ملنے چلے. حضور مسجد نبی بیٹھے ہیں, اندر آئے. جب اندر آئے تو حضور کے سامنے آ کے دوزانوں بیٹھ گئے, دیکھنے لگے حضور کو, اور دونوں گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ لگا دیے. تو آقا علیہ السلام نے پہچان لیا. فرمایا عبداللہ بن سلام کس ارادے سے آئے ہو؟ فرمایا ایمان لانے کے لیے. تو پوچھا اچھا چلے ایمان تو لے آؤ گے, لیکن کوئی سوال کر لو, تمہارے ساتھ کچھ لوگ بھی آئے ہوئے, کچھ سوال کر لو, جواب لے لو, یہودی ہو, عالم ہو, تو رات سے کچھ پوچھ لو. تو آپ کا جواب بڑا خوبصورت ہے. فرمایا اتنا خوبصورت چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ چہرہ بتا رہا ہے, یہ نبی کا چہرہ. والضحیٰ, مجھے آپ کے چہرے کی قسم. کیا بات. واللیل اذا سجا, اور آپ کی زلفوں کی قسم. جب رات ہوتی ہے تو رات کو جس طرح وہ رات کی سیاہی ہوتی ہے, ایسے ہی حضور کی زلفوں کا اللہ نے ذکر کیا, اسے تشبیہ دی واللیل سے. یہ وہی دو لفظ ہیں جو عام طور پہ محبوب اپنے محبوب کو دیا کرتے ہیں. کوئی محبوب اپنے محبوب کو چاند کہہ دیتا ہے, کوئی ہرن جیسی چال کہہ دیتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ تیرے لہجے میں تو لہروں جیسی روانی ہے. تو یہ الفاظ محبوب کے درمیان بولے جاتے ہیں. جیسے والضحیٰ اور واللیل, یہ دونوں محبوب کے الفاظ. اور جب یہ کہہ دیا, یہ دونوں قسمیں اٹھائیں, تو اب وہ دونوں قسمیں اٹھانے کے اب اصل بات پہ اللہ آتا ہے. ما ودعک ربک وما قلی, تیرے رب نے تجھے ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ ہی مکروہ سمجھا. یہی دو باتیں وہ کر رہے تھے کہ رب نے چھوڑ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور مکروہ سمجھتے ہوئے چھوڑ دیا. چھوڑ دو اس کو. فرمایا نہ تجھے چھوڑا ہے اور نہ تجھے مکروہ جانا. حضور کو تو یہ کہا, لیکن میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں, یہی لفظ پوری کائنات کے لوگوں کو بھی کہے گا.
کہ اللہ تجھے کبھی نہیں چھوڑا، تو کسی بھی حالت میں تیرا رب تجھے نہیں چھوڑا۔ حضور کو تو ڈائریکٹ حکم ہے، ڈائریکٹ کہا گیا، لیکن آپ کے توسل سے یہ حکم پوری کائنات کے لوگوں کو پہنچا کہ حضور کو تو کہہ دیا ہے، لیکن اسی وجہ سے تمام کائنات کے لوگوں کو کہا تمہیں نہیں چھوڑا، اور نہ تم کبھی مکروہ ہو۔ لہذا کسی بھی شخص کو مکروہ سمجھنا اور کسی بھی شخص کو یہ کہنا کہ یہ میرے لیے خطرناک آدمی ہے، فرمایا نہیں، کوئی مکروہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی گھڑی مکروہ ہوتی ہے۔ بدھ کے دن فلاں کام نہیں کرنا، جمعرات کو فلاں نہیں کرنا، منگل کو جھاڑو نہیں دینا، جمعرات کو فلاں کا، یہ جو مکروہ لوگوں نے دن بنائے اللہ نے اس سے منع کر دیا، کہا کوئی شے مکروہ نہیں، ہم نے کبھی کوئی چیز مکروہ نہیں بنائی۔ ایک تو یہ کہا، اور اب آتی ہے وہ آیت جس پہ اب اللہ نے پہلے تو جواب دے دیا کہ بھائی ہم نے نہیں چھوڑا، اب وہ جو 40 دن کا دل پہ غبار تھا اسے اتارنا بھی تو ہے۔ اور دیکھیں نا، آپ نے 40 دن نہیں ملے آپ تو بھائی کچھ تو کریں گے نا جس سے 40 دنوں کی کمپنسیشن ہو۔ وہ کمپنسیشن کرنے کے لیے اب اللہ فرما رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تمہارا آنے والا ہر لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر۔ ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں، یہ جو آپ نے 40 دن کی تکلیف اٹھائی ہے، ہم تجھ سے بہت بڑا وعدہ کر رہے ہیں، تسلی رکھ، تیرا آنے والا ہر لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر، تیرا آنے والا ہر لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر۔ بدر میں 313 تھے، جب فتح مکہ ہوئی تو 10,000 تھے، ہر آنے والا لمحہ بہتر۔ قرآن آج بھی لاکھوں کی تعداد میں چھپ رہا ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، مسجدیں آباد ہیں، طواف ہو رہے ہیں، اللہ کا گھر آباد ہے، مدینہ آباد ہے، لوگ دن رات اللہ کے سجدوں میں مصروف ہیں، اللہ کا دین کبھی نیچے نہیں آیا، ہمیشہ بلندیوں پہ جائے۔ اور یہ اتنی خوبصورت آیت ہے کہ اس سے اتنی امید پیدا ہوتی ہے کہ تمہیں لگ رہا ہے کہ ہم نیچے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ محمد کا دین ہمیشہ بلندیوں پہ ہی جائے، ہمیشہ بلند ہی رہے گا، کیونکہ وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے کہ ہم تیرا آنے والا ہر لمحہ بہتر کریں گے۔ مجھے یاد ہے بچپن میں ہم جب ہوتے تھے تو پی ٹی وی 4 بجے شروع ہوتا تھا ہمارا ٹیلی ویژن، ایک تلاوت ہوتی تھی، ایک نعت ہوتی تھی، اور اس کے بعد 12 بجے وہ بند ہو جاتا تھا۔ آج پورے چینل نعت کے کھلے، نعت خانوں کی لائنیں لگی، قرآن پڑھنے والے ہر گلی میں پائے جائیں، اللہ کا دین ہر لمحے بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے، لوگ زیادہ سے زیادہ برکت لیتے جا رہے ہیں۔ آپ اپنا ہی اندازہ کر لیں ہم کس طرح یہاں پہنچ گئے، کیسے اللہ نے یہاں پہنچا دیا، کس طرح وہ وعدہ پورا کیا جا رہا ہے کہ نبی تیرے بعد آنے والے ہر لمحے کو ہم بہتر کر دیں۔ یہاں کسی وقت میں ریت ہوتی ہوگی، وہ جھونپڑے لگے ہوں گے جو شاید کپڑے کے ہوں، اور جن میں لوگ جب بیٹھتے ہوں گے تو ہوا کا جھونکا بھی داخل نہیں ہوتا ہوگا۔ آج لاکھوں کی تعداد میں لوگ جب وہاں بیٹھتے ہیں تو اللہ ٹھنڈی ہوائیں ان پہ برسا رہا ہے۔ یہ آخرت کا ہر لمحہ بہتر نہیں ہو رہا تو کیا ہوگا؟ اچھا، دنیا میں علیحدہ ہے، آخرت کے حوالے سے علیحدہ ہے۔ اگر آپ آخرت کے حوالے سے جاتے ہیں تو حضور اسلام پہ اس دور میں درود کے پڑھنے والے کتنے تھے؟ 1,24,000 ہوں گے۔ اب کتنے ہو چکے ہیں؟ ہر لمحے حضور پہ درود پڑھا جا رہا ہے، درود کی بوچھاڑ ہو رہی ہے، بلکہ اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علیہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ تو ہر لمحے حضور پہ درود جائے، تو آخرت کے حوالے سے بھی برکتیں بڑھ رہی ہیں۔ اور کتنے لوگ جو ہیں وہ حضور کی امت پہ آ کر اسلام کے قربان ہو چکے ہیں، شہداء۔ آنے والے دوروں میں کتنے ہوں گے، قیامت تک کتنے ہوں گے۔ لہٰذا یہ آیت مایوسی ختم کر دیتی کہ تمہیں مایوسی ہو رہی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، میرے نبی کا دین ہر لمحہ بہتر ہی ہو۔ اچھا، یہ تو حضور کی طرف سے آتا ہے، آئیے اسی آیت کو انسانوں کے لیے بھی لگائیے۔ آپ غور کریں، آپ بچپن میں جب تھے تو آپ کے پاس سہولتیں کتنی تھیں، جوانی میں کتنی ہو گئی، شادی کے بعد کتنی ہو گئی، آج بڑھاپے میں کتنی۔ کیا اللہ نے ہر آنے والا وقت بہتر نہیں کیا؟ کیا ہر آنے والا وقت اچھا نہیں ہوا؟ کیا ہر آنے والی گھڑی بہتر نہیں ہوئی؟ بچے نہیں تھے، اللہ بچے دے دیے، بیوی نہیں تھی، بیوی دے دی، گھر نہیں تھا، گھر دے دیا، مال نہیں تھا، مال دے دیا، ہر آنے والا دن بہتر ہے۔ ایسے ہی ہے، کاروبار چھوٹے تھے، بڑے ہو گئے۔ بلکہ ہمارے ایک دوست کہنے لگے کہ اگر تم عمرے پہ جاؤ گے نا، عمرے پہ جاؤ گے تو یہ ذہن میں رکھنا
تم جب واپس آؤ گے تو یہ نہ سوچنا کہ تم اکیلے واپس آئے ہو. جب واپس آؤ گے نا تو تمہارے ارد گرد بہت سارے لوگ وہ بھی عمر پہ جا رہے ہوں گے, جو پہلے نہیں گئے تھے وہ بھی چلے جائیں. ہر آنے والا دن بہتر دیکھو. تو یہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لیے ہمارا رب شاید آنے والے دن میں مشکلات ہے, نہیں ایسا نہیں ہے, دن بہتر ہو رہے ہوتے. آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اور بے شک ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تجھے راضی کرے گا. ہم تجھے راضی کریں گے. حضور تھوڑی دیر کے لیے دیکھیے, 40 دنوں کے لیے آپ کی طبیعت پہ ذرا وزن آیا ہے, کتنا بڑا وعدہ کریں گے, ہم تجھے راضی کریں گے. ساری دنیا اللہ کو راضی کرنے میں لگی ہے اور اللہ فرما رہا ہے کہ میں تجھے راضی. اللہ فرما رہا ہے اے محمد میں تجھے خوش کر لوں, تو اپنا بتا, تو راضی ہو جا بس. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا حضور اب کب راضی ہوں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت تک اللہ سے راضی ہی نہیں ہوں گا جب تک میرا امتی کوئی ایک بھی دوزخ میں ہو, اس وقت تک میں راضی. میں آخری امتی کو بھی نکلوا کے اللہ سے کہوں گا مولا اب راضی. تو کیا احسان ہے نبی کہ اس کی رضا اس وقت ہوگی جب اس کی ساری امت بخشی جائے گی. تو اللہ نے وعدہ کر لیا ہم تجھے راضی کریں. تو میں یہاں توجہ طلب بات کرنا چاہتا ہوں, جس کی رضا کے لیے خود خدا بھی کہتا ہے کہ میں تجھے راضی کروں. تو یہاں اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کس قدر بڑا مقام ہے حضور, کس قدر بڑا درجہ, کتنی بڑی رحمت کے آپ مالک ہیں کہ اللہ بھی فرما رہا ہے کہ میں تجھے راضی کروں. اور کس طرح راضی کروں گا؟ پھر آخری امتی بھی دوزخ سے نکال. رضا کا دو جہاں کی رضا کتنی بڑی ہے, کس قدر حضور کی رضا کا معاملہ سینسٹیو ہے کہ آپ حضور کی رضا کو معمولی سمجھ لیں اور کہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں, میں اللہ کو ہی راضی کر لوں, رسول رہنے دوں. تو تیرا شاید ابھی معاملہ اس طرح سمجھ میں نہیں آیا تجھے. حضور کی رضا خود خدا چاہتا ہے. دو عالم چاہتے ہیں رضا خدا کی, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تو یہاں یہ حال ہے. لہذا آقا علیہ السلام کا درجہ اور مقام کتنا بلند ہے, اللہ کی بارگاہ میں آپ کتنے بڑے ہیں کہ آپ کی ساری رحمتیں اللہ نے اس جھولی میں ڈال دی کہ نبی ہم نے تجھے راضی کر کے چھوڑا. تو حضور اسلام کی جو ادا ہے رضا کی, میں اس پہ آپ کی توجہ چاہوں گا. جب حضور اسلام حشر کے دن ہوگا اور یہی قریب میدان ہے جہاں پہ ہم اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ, اسی میدان میں آئیں گے نا, بولیے حشر میں, اسی میں آئیں. تو یہاں وہ منظر دیکھیں گے ہم انشاءاللہ جسے مقام محمود کہا جاتا ہے. اور آپ مقام محمود پہ جب کھڑے ہوں گے اور سجدہ فرمائیں گے تو اس خوبصورت احوال کو بیان کرنا بڑا ضروری ہے کہ جب مقام محمود پہ حضور سجدہ فرما رہے ہوں تو آپ فرماتے ہیں میں ایسی حمد پڑھوں گا, ایسی اللہ کی تعریف بیان کروں گا جو اس سے پہلے کسی انسان, جن, پرند, کسی دنیا کی مخلوق نے وہ لفظ نہیں بولے جو اس وقت میں زبان سے ادا کروں. وہ ایسی تعریف ہے جو مجھے ہی پتہ ہے میرے رب کی, اس کی میرے علاوہ کسی کو وہ تعریف پتہ نہیں. لہذا میں وہ لفظ جب کہوں گا اس سجدے میں تو اللہ کی ذات جھوم اٹھے. اللہ فرمایا گیا محمد مزہ. یہ الفاظ کہاں سے لیے؟ اتنی خوبصورت تعریف. سر اٹھائیے, یشفا تو شفا, آپ شفاعت کریں ہم شفاعت قبول کریں. آپ سوال کریں, سل تو عطا, تو سوال کر عطا کیا جائے گا. فرماتے ہیں مجھے جب اللہ یہ حکم دے گا تو پھر وہ شفاعت کا دروازہ کھولے گا. لہذا حضور کی ذات کریمہ شفیع ہے. اللہ نے آپ کو راضی کرنے کی خود ذمہ داری قرآن میں لے لی. آگے فرمایا علم یجد کا یتیمن فآویٰ. میں یہاں وہ بھی بات کر دوں کہ حضور کو تو یہ کہا گیا, لیکن چونکہ ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں, ہمیں اس آیت سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے بندے تو ذرا تسلی رکھ, تجھے راضی کروں گا, تجھے راضی کروں گا. تو نماز پڑھتا ہے میں دیکھتا ہوں, تو وضو کرتا ہے میں دیکھتا ہوں, تو فجر پڑھتا ہے میں دیکھتا ہوں, تو قرآن پڑھتا ہے میں دیکھتا ہوں, ہم راضی کریں گے. ہماری طرف سے تسلی رکھ, ہم ایک لمحے کے لیے بھی تجھ سے غافل ہیں. لہذا کوئی بھی عمل تم کرتے ہو ہم تجھے راضی ضرور کریں گے, یہ ہمارا وعدہ ہے. تو بندے سے بھی کہہ دیا, حضور سے بھی.
آگے ارشاد فرمایا الم یجد کا یتیما فآویٰ. توجہ، کیا آپ یتیم نہیں تھے اور ہم نے آپ کو جگہ دی؟ آپ یتیمی کی حالت میں تھے، آپ کو جگہ دی گئی. یہاں یتیم حضور کا جو آپ کا بچپن میں معاملہ تھا کہ آپ یتیم ہی پیدا ہوئے، باپ نہیں ہے، والدہ بھی وصال کر گئی. تو بظاہر ایک ایسا معاملہ تھا کہ لگتا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہونا. دادا بھی فوت ہو گئے، کوئی رہا ہی نہیں، سارے سہارے کے کر کے چھوٹ گئے. تو ایسا شخص جو ہے وہ تو دنیاوی طور پہ بڑا ہی کہیں ایسی جگہ ضرور چلا جاتا ہے جہاں اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ حضور اسلام جب آپ آخری حج ادا کرنے عرفات کے میدان میں ہیں تو آپ کے سامنے 1,40,000 صحابہ کھڑے ہیں. تو کتنی بڑی شان تھی. ایک یتیم بچہ پیدا ہوا، کیسے اللہ نے اسے اعلیٰ انداز دیا کہ 1,40,000 لوگ اس کے سامنے کھڑے. ایک تو یہ معاملہ. یہاں یتیم کا ایک معنی دوسرا بھی ہے جسے در یتیم کہا جاتا ہے. یتیم اس سپی کو کہتے ہیں، وہ سپی جو سمندر کے سطح کے اوپر آتی ہے جب بارش ہوتی ہے تو اپنا منہ کھولتی ہے. وہ بارش کا پانی اس میں گرتا ہے، وہ منہ بند کر لیتی ہے اور پھر وہ سمندر کی تہہ میں چلی جاتی ہے. کئی 100 سال وہ کیمیکل ریئیکشن اس کے اندر ہوتا رہتا ہے اور پھر وہ دوبارہ سمندر کی سطح پہ آتی ہے، منہ کھولتی ہے تو وہی جو پانی کا قطرہ اس نے اندر لیا تھا وہ ایک موتی بن چکا. تو یہاں اللہ نے وہی لفظ استعمال کیا، یتیم. عربی میں اس موتی کو یتیم کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے پاس اس سیپی کی طرح بند نہیں تھے. جب آپ ہمارے پاس تھے تو ہم نے آپ کو ایسے ہی علیحدہ رکھا ہوا تھا، سیپی کے اندر صرف اپنے لیے رکھا ہوا تھا. تو پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے آپ کو مکے جیسی جگہ دی، آپ کو وہاں بھیج دیا جہاں کعبہ، پھر آپ کو مدینہ عطا کیا. تو لہذا الم یجد کا یتیما فآویٰ، ہم نے بڑی خوبصورت جگہ دی آپ کو. ایسا عظیم شہر جس میں ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر، ایک دفعہ سبحان اللہ 1,00,000 سبحان اللہ کے برابر، ایک دفعہ درود 1,00,000 درود کے برابر، جہاں کعبہ کی زمین وہاں پہ. تو بڑی اعلیٰ جگہ عطا فرمائی. تو یہ بھی آقا اسلام کی شان کریمہ ہے. فرمایا کہ آپ تو بظاہر ہمارے پاس اس وقت کئی 100 سال تھے، لیکن ہم نے آپ کو جب بھیجا تو بڑی خوبصورت جگہ بھیجی. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضور نے پوچھا تھا جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضور علم نہیں. فرمایا کوئی اندازہ لگاؤ. فرمایا حضور ایک بات یاد ہے کہ جب میں پیدا کیا گیا میں اللہ کے عرش کے قریب ایک چمکتا ہوا ستارہ دیکھتا تھا. وہ چمکتا ہوا ستارہ اتنا خوبصورت ہوتا تھا کہ میں اسے دیکھتا رہتا تھا. حضور وہ 70,000 سال طلوع رہتا، وہ میں اسے دیکھتا رہتا، پھر وہ غروب ہو جاتا، 70,000 سال غروب رہتا، پھر 70,000 سال کے لیے طلوع ہوتا، میں اسے دیکھتا، اور یوں میں نے اسے 70,000 بار دیکھا. حضور مسکرائے تو میں جبریل تمہیں پتہ ہے وہ ستارہ کون تھا؟ تو میں حضور مجھے نہیں پتا. فرمایا وہ ستارہ میں. اللہ نے اپنی خلوت میں آپ کو اپنے پاس کروڑوں اربوں سال رکھا، اس کا ذکر کیا. الم یجد کا یتیما فآویٰ، وہ موتی کی طرح سنبھال کے تمہیں رکھا ہوا تھا. کیسی خوبصورت زمین تم کو ہمیں تمہیں دے دی، مکہ تمہیں دے دی. ہاتھ آگے شاد ووجدک ضالا فہدی. اے نبی آپ ہماری محبت میں کتنے ورفتہ تھے، آپ کتنا ہماری تڑپ میں تھے، ہم نے آپ کو ہدایت عطا. ووجدک ضالا، تمہیں ہمارا علم ہی نہیں تھا، ہم نے خود تمہیں علم دیا. غار حرا کی بلندیاں یاد کریں. جب حضور غار حرا میں تھے تو اس وقت کیا عالم. غار حرا کے وہ لمحے یاد کریں جب آقا اسلام اللہ کی محبت میں وہاں پہنچتے تھے اور سوال ہوتا تھا کہ یہ کیوں ہے، کہاں ہے، کدھر ہے، کب ہے، یہ کیسے نظام چل رہا ہے. تو آپ ایک تڑپ میں تھے. فہدا، جبریل اترا اور اللہ نے اس تڑپ کا جواب کہ نبی ہم نے کتنا کرم کیا، تمہیں ہدایت عطا کی. اور وہ ہدایت حضور کے پاس. اس سے پتہ چلا جس کو ہدایت اللہ نے دی ہے وہ حضور ہیں. اب جس نے ہدایت لینی ہے وہ حضور سے لے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ہدایت ہم نے انہیں دی ہوئی. آگے فرمایا ووجدک عائلا فاغنی، ہم نے تجھے حاجت مند پایا تو کتنا غنی کیا، کتنی دولت دی تجھے، کس قدر دولت مند کر دیا.
تو کتنا نبی کو دولت مند کیا. آقا علیہ السلام نے پوچھا مولا کیسی دولت ہے یہ؟ فرمایا نبی ہم نے خزانے تو میں نے پیدا کیے، تقسیم کرنے والا تجھے بنا. انما انا قاسم واللہ یؤتی، بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ مجھے دیتا. خزانے سارے حضور کو دیں. فرمایا یہ جو احد کا پہاڑ ہے اس کو اگر میں حکم دوں تو یہ سونے کا بن کے میرے ساتھ چلے. بلکہ حضور کی ایک اور بھی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں جب عرب والے مسکین ہو جائیں تو اسے کھود لیں، اس میں سے سونا نکلے گا. تو سائنس یہ مان چکی ہے کہ احد کے نیچے سونے کے ذخائر ہیں. اور آپ نے اپنی 1400 سال پہلے کی حدیث میں بیان کر دیا کہ اگر میں اسے اشارہ کروں تو یہ سونے کا بن کے میرے ساتھ چل پڑے تو وہ موجود ہے. پھر آپ کتنے امیر ہیں، کتنا اللہ نے آپ کو اعلیٰ امارت دی. ایک بار ایسا ہوا نماز پڑھتے ہوئے آپ نے ہاتھ اٹھایا، اونچا ہاتھ کیا، کچھ پکڑنا چاہا، پھر نیچے کر دیا، پھر ہاتھ اوپر کیا، پھر نیچے کیا، 3 بار کیا. صحابہ نے دیکھا، نماز ختم ہوئی تو صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے عجیب عمل کیا، آپ نے 3 بار ہاتھ اٹھایا. فرمایا میں جب نماز پڑھ رہا تھا جنت کی آیتیں جو ہی میں نے پڑھی تو اللہ نے جنت میرے سامنے کر دی اور میں جنت دیکھ رہا تھا، اس میں ایک پھل لٹک رہا تھا. میرا جی چاہا میں اسے توڑ کے تو تجھے دکھاؤں، لیکن پھر مناسب نہ سمجھا کہ جنت کا پھل دنیا میں لے آیا تو مشکل ہوگی. جس نبی کا ہاتھ اٹھتا ہے تو جنت کے پھل تک جا پہنچتا ہے، اور جس نبی کا سر اتنا اونچا ہے کہ جنت کے پھل تک جا پہنچے، بتائیے وہ کیا دولت مند ہوگا. کتنی دولت اللہ نے حضور کو دی. فرمایا ہم نے تجھے غنی کر دیا. پھر فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. سنیے آخری بات، جب بھی تمہارے پاس کوئی یتیم آ جائے تو اسے جھڑکنا نہیں. فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور جب کوئی سائل آ جائے، کوئی سوال کرنے والا، مانگنے والا آ جائے، فَلَا تَنْهَرْ، تو اسے آپ نے جانے نہیں دینا. اے نبی ہم نے اتنی دولت کس لیے دی ہوئی، سارا کچھ تو تجھے دے دیا ہے. اگر کوئی آئے تو اسے یہ نہ کہنا میرے پاس نہیں ہے، دے دینا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اچھا اس میں 2 اشارے ہیں. ایک تو حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کسی کو جھڑکنا نہیں، اور دوسرا جو سائل ہیں انہیں بھی یہ کہا جا رہا ہے ادھر چلے جاؤ، یہاں جھڑکی نہیں پڑے گی، یہاں چلے جاؤ، یہاں آسانی ہے. سائلوں کو حضور کے پاس بھیجا جا رہا ہے اور جو جا رہے ہیں انہیں حضور سے کہا جا رہا ہے کہ اب آپ نے انہیں جھڑکنا نہیں، دے دیں. کیا انداز ہے، کیا اعلیٰ برکت ہے، کیا کہے دو جہاں کو اللہ نے کیا عزت دی. لہٰذا حضور نے جس صحابی نے جو مانگا دیا. حضرت ابو ہریرہ آئے، فرمایا حضور حافظہ کم ہے، یاد نہیں کچھ رہتا ہے، چاہتا ہوں کہ آپ کی حدیثیں یاد کروں. فرمایا ابو ہریرہ کوئی بات نہیں، بچھاؤ چادر بچھا دی کہ شاید حضور کچھ پڑھ کے پھونکیں گے اس پہ. حضور اسلام نے اپنی جھولی سے یوں خالی جھولی اٹھا کے کچھ ڈالا، 3 بار ڈالا. فرمایا کہ اب اسے چاروں کونوں سے طے کرو اور اسے کندھے پہ ڈالو. حضرت ابو ہریرہ نے چاروں کونوں سے طے کی اور اسے کندھے پہ ڈالا. آپ فرماتے ہیں ساری زندگی مجھے کچھ بھی نہیں بھولا، حافظہ عطا کریں. جنگ ہو رہی ہے، ایک صحابی رسول کے سیدھا یہاں آنکھ پہ تیر لگتا ہے، آنکھ باہر آ جاتی ہے. وہ آنکھ پکڑتے ہیں سیدھا حضور کے پاس، فرماتے ہیں حضور آنکھ تو جوڑ دو. اسے بھی انکار نہیں کیا. فرمایا اللہ، آنکھ پکڑی، اس کی جگہ پہ لگا کے ہاتھ پھیرا، آنکھ یوں جڑ گئی جیسے کبھی نکلی نہ. تو جو آیا دیا. ایک صحابی نابینا ہے، حضور کے پاس آتے ہیں، فرماتے ہیں حضور جی چاہتا ہے زیارت کروں، آنکھیں نابینا ہو چکی. فرمایا کوئی حرج نہیں، جاؤ 2 نفل پڑھو، اور جب 2 نفل پڑھ لو تو اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ، وہ جس نے مجھے نفل پڑھنے کے لیے بھیجا ہے اس کے وسیلے سے کہتا ہوں مجھے آنکھیں دے. جب آپ نے وہ دعا مانگی تو اس سے پہلے وہ صحابی نابینا گئے تھے، لیکن جب دعا مانگ کے آ رہے تھے تو اپنی آنکھوں سے آ رہے تھے، دیکھتے ہوئے آ رہے تھے. جس نے جو مانگا دیا، کبھی نہ نہیں. ایک لفظ نہیں ہے جو ان کے لب پہ نہیں ہے، کبھی نہ نہیں. جس نے جو کہا حضور نے عطا کیا. اور آج بھی ایسے ہی ہے. میرا نبی مدینے میں جہاں جہاں جو کہتا ہے اللہ اسے اسی طرح نبی سے عطا فرماتا، کوئی کمی نہیں، کوئی کمی. تو کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. آپ کبھی ایسا نہ کیجیے گا. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. آخری آیت. اتنی نعمتیں ہم نے تجھے دی ہیں، اور جب تمہیں کوئی اللہ نعمت دے
فحدث، اسے بتاؤ۔ اے نبی یہ جو ہم نے تجھے دیا، ہم نے تجھ سے وعدہ کیا تیری ہر گھڑی بہتر ہوگی، بولو۔ ہم نے تجھ سے وعدہ کیا کہ تو ہدایت والا ہے، ہم نے تجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم تجھے اتنا دیں گے تجھے راضی کر دیں، ہم نے تجھ سے کہا ہے کہ تو نے سائل کو نہیں چڑھا، ہم نے تجھ سے کہا ہے کہ ہم نے تجھے غنی کر دیا، ہم نے تجھ سے کہا ہے کہ تجھے ہم نے بڑی اعلیٰ جگہ دے دی۔ اب یہ ساری نعمتیں تجھے مل گئی ہیں، اے نبی اندر کمرے میں بیٹھ کے نہیں اب رہنا، فحدث، اب بتاؤ لوگوں کو، بتاؤ میرے پاس کیا ہے، چھپاؤ نہیں۔ کیا خوبصورت ہے۔ تو جب یہ 9 آیات اتر گئیں، اب اس میں میرے اور آپ کے لیے جو ہدایت ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے ہر جگہ آقا دو جہاں کی ذات کریمہ کو اللہ سے جدا نہیں سمجھا، جدا نہیں، علیحدہ علیحدہ نہیں، اللہ کو راضی علیحدہ کرو، رسول کو علیحدہ کرو، ایسا نہیں۔ اگر حضور کو راضی کرو گے اللہ ہی راضی ہوگا، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو رسول کو راضی کرو، دونوں الگ الگ۔ تو یہ 9 آیات پڑھنے کی سعادت مجھے اور آپ کو ملی۔ منا کے میدان میں کل انشاءاللہ عرفات ہے، تو وہاں بھی حضور کی بارگاہ میں ہی حاضری ہوگی، آقا کی بارگاہ میں ہی اللہ کرم۔ آمین، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔